ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سبھی جو حفظ فروج کی بنیادی قدر ہے پہلے آپ نے بتائی، جس وقت اس میں تجاوز ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ سوسائٹی کی سطح پر وہ حساسیت نہ رہے، سوسائٹی اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو اور اس کو بالکل ایک نارمل نارم کی طرح گوارا کر لیا جائے، تو اصل میں یہ جو اسلام کی پورا ایک شاخلہ بنتا ہے جو سماجی سطح پہ ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے، آپ نے پہلے سب سے اس کو اس لیے بھی بیان کیا کہ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی کی چیزیں اسی تہذیب سے جو اقدار پیدا ہوں گی وہ بھی ممکن نہیں، اور خود پورا کا پورا مذہب کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے بھی جہاں کہیں بنیادی اخلاقی اقدار کا ذکر کیا، سب سے پہلے اسی کو بیان کیا۔ اچھا، یعنی جس طرح سے مثبت چیزوں میں سب سے پہلے عدل کو بیان کیا ہے، اسی طرح منفی چیزوں میں سب سے پہلے فواہش کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو سب سے بڑی مثبت قدر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف پر معاشرے قائم ہے۔ اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈور ڈنگروں کا غلہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فواہش کو عام کیا جاتا ہے، منفی پہلو سے دیکھیے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ اس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ ختم ہوگا، بچوں کو جو حفاظت میسر کرنی مقصود ہے وہ کمزور ہوگی، زیادہ سے زیادہ گھرانے سنگل مدر کے گھرانے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ اسلام گوارا نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے محفوظ ماحول میں پیدا ہوں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 20-25 سال تک ایک خاندان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اب تو اس سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اب بڑا وقت لے لیتی ہیں۔ پہلے 10-15 سال میں بھی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال میں والدین اس کی پشت پر موجود ہوں، اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں، اس کی تربیت کریں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ایک پاکیزہ گھرانہ اس کو میسر ہو، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوں، دونوں کے درمیان وفاداری کا تعلق ہو۔ یہ چیز اگر ختم ہو جائے گی تو پھر خاندان کا ادارہ آپ آئندہ نسلوں کو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں یہ بچے کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس میں ہم حساس بھی ہیں، حساس رہنا چاہیے ہمیں، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو اس میں ہمیں قانون بھی بنانے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال ہم صاحب آج کی نشست کا، یہ جو پہلی قدر ہے ہماری تہذیب کی، اس کا جو ریشنیل آپ نے بتایا وہ تو اپنی ذات کے اندر، اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ دینی حکم کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ عقلی جس کو آپ کہتے ہیں میرٹ رکھتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس تہذیبی قطر کو محض اپنی اسلامی شناخت کے پس منظر میں رکھنے کے بجائے اس کے اندر جو ریشنل ہے، چونکہ وہ تو پوری دنیا سے متعلق ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہونی ہے، بچہ ہوگا، خاندان اس کی حفاظت، نگرانی، نگہداشت پرداخت کرے گا، تو اس کو ہمیں اس پوائنٹ آف ریفرنس تک دنیا تک نہیں پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے ہم کہیں گے جی ہماری اسلامی تہذیب کا بنیادی عنصر ہر چیز دنیا تک پہنچانی ہے، تو جب آپ دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں تو اس وقت تو میرے اور ایک دوسرے انسان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہونی کامن چاہیے۔ پوائنٹ آف ریفرنس۔ وہ قدر مشترک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ وجودی حقائق وہ بھی ہیں جو میرے ان ظاہری حواس سے میرے سامنے آتے ہیں، وہ بھی ہیں جو باطنی حواس سے آتے ہیں۔ تو اخلاقی اقدار سب کی سب باطنی حواس کا مشاہدہ ہے، تو اس لیے میں اسی اصول پر پہنچاؤں گا۔ لیکن جس مضمون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے مخاطب مسلمان ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہاں اپنی تہذیبی روایات کے بارے میں حساسیت کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے۔ یہ کھو دو گے تو اپنی تہذیب کیا، اپنے مذہب کی روحانیت کو بھی کھو دو گے، اور تمہارے ہاں جن چیزوں کو بنیادی عناصر کے طور پر وجود میں آنا چاہیے وہ کیا ہیں۔ تو وہاں مخاطب اور لوگ ہیں۔ جب باقی دنیا کو خطاب کرنا ہوگا تو وہی چیزیں جو ہم اپنے پس منظر میں بیان کرتے ہیں وہ ان اصولوں کی بنیاد پر بیان کی جائیں گی جو دوسروں کے ہمارے درمیان مشترک ہیں۔